بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد گندل۔ آج 22 جون ہے، سال 2022۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور نیوٹرل کے مابین صلح کروانے کے لیے عام شخصیات متحرک ہو گئی ہیں۔ خان نے کیا دو ٹوک جواب دے دیا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا آج انتہائی عام اجلاس تھا، مگر یہ اجلاس کیوں پھیکا پڑ گیا، اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے کمال چال چل دی ہے۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر نون لیگ کا ایک سابق عام وکیل، وہ نون لیگ کی امپورٹڈ حکومت کے خلاف پیش ہونے جا رہا ہے۔ اسی خبر سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ نیب آرڈیننس کے اندر جس طرح کا ایک ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ڈکیٹی کو، چوری کو، اور جس طریقے سے امپورٹڈ حکومت نے ایک جائز قرار دینے کی کوشش کی ہے، کوئی جتنی کرپشن کر لے اس کا پیسہ اپنے بیوی بچوں کے نام پر یا کسی فرنٹ مین کے نام پر منتقل کرے تو نیب کو ثابت کرنا پڑے گا۔ تو الٹیمیٹلی اس کی بات شکوں کے اندر بڑے بھیانک قسم کی تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور جو پاکستان کے مستقبل پر، غریب عوام پر ایک بڑا بوجھ کے طور پر سامنے آنے والی ہے۔ خواجہ حارث کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ شریف خاندان کے پرانے وکیل ہیں۔ ان کے جو والد گرامی ہیں وہ بھی شریف خاندان کے کیسوں کے اندر پیش ہوتے تھے۔ خواجہ حارث جو ہے اب کل پی ٹی آئی کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر نیب آرڈیننس کے اندر جو حالیہ ترامیم ہوئی ہے ان کے خلاف پیش ہونے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے اس کی باضابطہ 2 دن پہلے منظوری دی تھی، چونکہ وہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں، اور جو پارٹی بھی اپنا کیس رکھے گی تو وکیل کی حیثیت سے، چونکہ ایک بڑے قد کاٹ کا وکیل ان کو شمار کیا جاتا ہے، ان کے پاس ایک بڑی ریسرچ ٹیم ہے، ایک اچھی فرم بنائی ہوئی ہے، تو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ایک تکڑا وکیل جو ہے وہ اس معاملے کے اندر میدان میں اتارنا چاہیے۔ اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے جو ساتھی ججز ہیں ان کا ایک بڑا امتحان ہے۔ اس وقت جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ اخلاقی، قانونی، آئینی حیثیت مکمل طور پر جو ہے وہ یہاں پر کھو چکی ہے۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود سو موٹو ایکشن لیا اور تمام جو ہائی پروفائل کیسز ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر منگوائے گئے تھے، اس وقت معزز چیف جسٹس کے ریمارکس تھے کہ اگرچہ پارلیمنٹ کی جو بڑی پارٹی ہے وہ اس وقت پارلیمنٹ سے باہر ہے، لیکن آپ یہ مت سمجھیے کہ ہماری آپ پر نظر نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ جو آپ چاہیں یہاں پر کریں۔ اب نیب آرڈیننس اگرچہ پارلیمنٹ کوئی بھی قانون اپروو کر سکتی ہے، کوئی ترمیم کر سکتی ہے، لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اس آرڈیننس کے اندر جو آئین پاکستان کی روح ہے وہ نکال لی گئی ہے۔ احتساب کا عمل ختم ہو گیا ہے۔ ایف آئی اے آلریڈی رانا ثناء اللہ کے ماتحت ہے، نیب کو بھی رانا ثناء اللہ جیسے آدمی کے ماتحت کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور عمران خان نے اسی لیے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ پاکستان پر جیسے آپ نے بم چلا دی ہے۔ تو خواجہ حارث جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ کل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر درخواست دینے لگے ہیں، یعنی 23 مئی کو۔ اب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے، اس کے اندر سروسز چیف، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی جو متعلقہ شخصیات ہیں، حکومتی وزراء وہ شریک ہوئے، امپورٹڈ وزیر اعظم جو ہے وہ اس کی صدارت کر رہے تھے۔ پوری قوم کو ویسے بڑی ہی حیرت ہوتی ہے پہلے دن سے جب شہباز شریف اجلاس کی صدارت کر رہا ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب نے جو رجیم چینج جو سازش کانفرنس ہوئی ہے، جو سیمینار ہوا ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ میں آخر تک سمجھ نہیں سکا کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ایسا چور ڈاکو جس پر 16 ارب روپے کے منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، نیب کے اندر 8 ارب روپے کے کیسز ہیں، اور بالکل اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، اس کے اندر ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، لیکن اس شخص کو اس ملک کے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ سہولتکار وہ وزیر اعظم بنائیں گے، تو وہ کہتے ہیں اصل میں یہی میرے وہ غلط فہمی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ جیسے میں کرپشن کے خلاف ہوں، جیسے میں احتساب کا حامی ہوں، اسی طرح جو ادارے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ قومی چوروں کا راستہ روکا جائے، لیکن چونکہ وہ راستہ روکنا ان کے جو ہے وہ اس طرح کا ایجنڈا نہیں ہے، تو یہ میری غلط فہمی دور ہوئی ہے۔ تو قومی سلامتی کا جو اعلامیہ ہے وہ آج کمیٹی کا پیش کیا گیا ہے،
اور رانا ثناء اللہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ جو اعلامیہ پیش کر رہے ہیں اس کے مطابق وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت ٹی ٹی پی کے ساتھ چونکہ پاکستان کے مذاکرات چل رہے ہیں، اس کے اندر جو طالبان حکومت ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہی ہے، اور پاکستان سمجھتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ معاملات حل ہوں تاکہ امن و امان کا قیام ہو۔ یقیناً کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسیز ہوں گی، کچھ قیدی ہیں شاید ان کو چھوڑنا پڑے گا، تو آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم یہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو کہا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، سیاسی و عسکری قیادت نے شرکت کی، قومی سلامتی کے ذمہ دار اداروں کی جانب سے ملکی سلامتی کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو پاکستان افغانستان سرحد پر انتظامی امور کے بارے میں آگاہ کیا گیا، داخلی اور خارجی سطح پر لاحق خطرات اور ان کے تدارک کے لیے قومی سلامتی کے ذمہ دار اداروں کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ پاکستان نے افغانستان میں امن و امان کے لیے نہایت ذمہ دارانہ اور مثبت کردار ادا کیا ہے۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے بارے میں بھی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ افغان حکومت کے سہولت کاری سے ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کا عمل جاری ہے، جس میں حکومتی قیادت میں سول اور فوجی نمائندوں پر مشتمل کمیٹی نمائندگی کرتے ہوئے آئین پاکستان کے دائرے میں بات چیت کر رہی ہے۔ حتمی فیصلہ آئین پاکستان کی روشنی میں پارلیمنٹ کرے گا۔ کون سی پارلیمنٹ کرے گی؟ بھائی وہ پارلیمنٹ جو بھانمتی کا کنبہ بن چکی ہے، جس کا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ راجہ ریاض جیسا شخص ہے، جس کو علم نہیں ہے کہ بجٹ کیا ہوتا ہے، خارجہ امور کیا ہوتے ہیں، ان لینڈ سیکورٹی کیا ہوتی ہے، پاکستان کو کون سے خطرات ہیں، یا یہ امپورٹڈ حکومت جنہوں نے اپنی چوری ڈکیٹی اس کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے آپ کو این آر او دیا۔ تو یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ چونکہ پیپلز پارٹی کا جو پرانا بیانیہ تھا وہ اس سے یو ٹرن لینے جا رہی ہے، تو اس کو جواد بنایا جا رہا ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے، تاکہ پارلیمنٹ سارے معاملات کو جسٹیفائی کرے، اور پارلیمنٹ بھی وہ جس کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے، جو پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے، وہ اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ ابھی جو فیصلے ہوں گے ان کی کیا حیثیت ہوگی آنے والے وقت کے اندر، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا یہ اجلاس ہوا ہے اس کو پھیکا اجلاس قرار دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے بغیر اور پی ٹی آئی کے بغیر یہ ایک یک طرفہ قسم کے اجلاس اور کاروائیاں جو ہے وہ کہی جا رہی ہیں، اور اس کے آنے والے وقت کے اندر کوئی زیادہ اہمیت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اب دوسری طرف جو ہے ایک بڑی خبر ہے، اور اس کا تعلق ہے عمران خان اور نیوٹرلز کے مابین جو پارا ہائی ہوا ہے اس کو کم کیا جائے، ٹمپریچر کم کیا جائے، معاملات صلح کی طرف لے کر جائے جائیں۔ اس کے لیے آپ کو علم ہے کہ چند دن پہلے اعجاز الحق جو ہے انہوں نے یہاں پر رول پلے کرنے کی کوشش کی۔ وہ پہلے کسی کے کہنے پر عمران خان سے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں جو انہوں نے ملاقات کی ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ کچھ شخصیات تھیں، اور انہوں نے باقاعدہ بھیجا ہوا تھا کہ عمران خان یہ جو سازش کا بیانیہ ہے کسی طریقے سے اس سے پیچھے ہٹایا جائے، چونکہ ادارے ڈیمیج ہو رہے ہیں، اور عوام جو ہے وہ ظاہر ہے کچھ مس کیلکولیشن ہوئی ہے، اور عوام جس طرح غیظ و غضب کا نشانہ بنا رہے ہیں اداروں کو، یہ یقینی طور پر ملک پاکستان کا ایک بڑا نقصان ہے۔ لیکن یہ سوچنا کس نے ہے؟ کبھی تو یہ معاملات جو ہے وہ کھل کر سامنے آنے ہیں، اور لوگ اس پر پورے معاملے پر حیران ہیں۔ اب اعجاز الحق جو ہے انہوں نے ایک تو بتایا کہ کیا بات ہوئی، اور میں آپ کو بتا دوں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف اعجاز الحق نہیں ہے بلکہ کچھ اور شخصیات بھی ہیں جو رابطے کر رہی ہیں، لیکن ان کا نام سامنے نہیں آ رہا۔ اور پہلے شیخ رشید جو ہے وہ کچھ کردار ادا کرتے تھے، لیکن اوپنلی انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس کو عمران خان صاحب نے بھی اچھا نہیں جانا، اس لیے ان کا کردار اس پورے معاملے کے اندر وہ محدود ہو گیا، اور وہ بھی کچھ چیزوں کے اندر اپنے طور پر جو ظاہر عوامی مسلم لیگ کے وہ سربراہ ہیں اور راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے، پرانے سیاست دان ہیں، تو اپنے طور پر وہ کچھ چیزوں پر بیک ڈور کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، ظاہر ہے ابھی ڈسکس ہو رہی ہیں۔ تو اعجاز الحق جو ہے انہوں نے بتایا کہ عمران خان سے ہونے والی ملاقات میں انہیں یہی پیغام دیا گیا کہ ملک کی خاطر مقتدر حلقوں سے جلد معاملات بہتر ہوں۔ میں کوشش کر رہا ہوں، دونوں طرف سے برف پگھلنی شروع ہوئی ہے، یعنی یہ برف پگھلنا شروع ہو چکی ہے۔ وہ ان کے بقول حالات سدھارنے کا کام تمام ادارے سب کو بٹھا کر سکتے ہیں، کسی کو چاہنے یا نہ چاہنے کی بات نہیں ہے۔ میرے سامنے پاکستان ہے، میری ریٹائرمنٹ کی عمر ہے، اس وقت منافقت
اور جھوٹ سے کام لوں تو غداری ہوگی۔ ملاقات میں خان صاحب کو کہا ہے کہ حالات بہتر کریں اور ان کو بھی کہوں گا کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ دوسری طرف بھی سوچا جا رہا ہے کہ ملک کو کسی طرح دل دل سے نکالا جائے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی انہوں نے ایک سوچ جو ہے وہ پہنچائی ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف بڑھے، یعنی ایک صلح کا ایک واضح پیغام تھا۔ طریقہ کار خان صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، انہوں نے حکومت کی ہے۔ کیا یہ جماعتوں کا جو مجموعہ ہے اتنا 30 مار خان تھا کہ حکومت کو گھر بھیج سکتا؟ لوگوں میں صبر کم ہے، 2.5 سال بعد کہتے ہیں حکومت تبدیل ہونی چاہیے۔ اب یہ بھی بڑی بات انہوں نے کی ہے کہ یہ لوگ اپنے طور پر یہ سارا جو کنبہ ہے، یہ کھاؤ قبیلہ سارا ویسے اکٹھا نہیں ہوا بلکہ ان کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ حالات مزید خراب ہوں گے تو ادارے کو نقصان ہوگا۔ اور ابھی میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے بڑی قیمتی بات کی۔ انہوں نے کہا یہ جو کہا جاتا ہے کہ ادارے کا نقصان ہوگا، تو ادارے کا نقصان تو ہوگا لیکن اصل میں یہ عوام کا نقصان ہوگا، تو عوام کے نقصان کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ کہتے ہیں ہمارا دشمن چاہتا ہے، خان صاحب نے کہا ہے کہ فوج ہماری ہے اور میں محبت کرتا ہوں، یہ مثبت اشارہ ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے موقف پر قائم ہے اور خان صاحب نے سب پر واضح کر دیا ہے، ریٹائرڈ فوجی افسران ہوں، سیاسی لیڈرشپ ہو اور ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہوں یا دیگر جو کچھ رابطے ان کے ساتھ بیک ڈور میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے انتخابات کا اعلان ہوگا، حکومت ختم ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم معاملات کو آگے لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ خان صاحب نہیں چاہتے کہ پاک فوج کے خلاف جو ہے یعنی ادارے کے خلاف ایک ماحول بنے، لیکن ان کے روکنے کے باوجود پاکستانی عوام کو امپورٹڈ حکومت پر اتنا غصہ ہے کہ معاملات اب کہیں آگے جا چکے ہیں اور شاید اس تقسیم کو ختم کرنے کے لیے بڑا وقت لگے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہمارے ذمہ دار جو ادارے ہیں، لوگ ہیں، وہ اس معاملے کو سمجھیں۔ جن لوگوں کو اس قوم پر مسلط کیا گیا ہے، نہ ان کو کل کسی نے تسلیم کیا تھا، نہ آج کیا ہے اور نہ آنے والے وقت میں کریں گے۔ جب پارلیمنٹ کے اندر سب سے بڑی پارٹی وہ باہر ہوگی تو اس پارلیمنٹ کی حیثیت کیا ہوگی؟ اور خود جس پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم، وفاقی وزراء بجٹ اجلاس کے باوجود آنے کو تیار نہیں ہے، کوئی وہاں پر پروڈکٹیو جو ہے وہ ڈسکشن نہیں ہو رہی، تو ان حالات کے اندر آپ بتائیے کہ پارلیمنٹ تو صرف برائے نام ہے، ایک ربڑ سٹیمپ کا نام رہ گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے جو غیر ملکی یہاں پر سفارتکار ہیں، ادارے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو چائنا کی طرف سے اور ترکی کی طرف سے جو وزٹ ہے اس کی دعوت دی گئی ہے، کیونکہ ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے۔ اگر کھینچ کھونچ کے وہ پنجابی میں کہتے ہیں 4 مہینے نکال بھی گئے تو پھر بھی ان کا حال کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔